رجب طیب اردگان جدید ترکی کی تاریخ میں طویل ترین عرصہ حکمران رہنے والے رہنما ہیں۔ وہ 2003 میں وزیر اعظم منتخب ہوئے اور 2014 تک مسلسل اس منصب کے لیے منتخب ہوتے رہے۔ 2014 میں انہوں نے آئینی تقاضوں کے پیش نظر صدارت کا انتخاب لڑا اور تاحال اس عہدے کا وقار بڑھانے میں جتے ہوئے ہیں۔ اس عرصے میں انہوں نے متعدد مفید آئینی و قانونی اصلاحات کی۔ ان میں ایسی بھی اصلاحات شامل ہیں جن کا تعلق ان کے کاز اور نصب العین سے تھا، اور متعدد ایسی آئینی و قانونی اصلاحات بھی انہوں نے متعارف کروائیں جو خالص عوامی فلاح و بہبود سے تعلق رکھتی تھی۔ یقیناً رجب طیب اردگان وہ مرد میدان ہیں جن کی پوری زندگی جہد مسلسل سے عبارت ہے۔ وہ صرف خواب نہیں بنتے بلکہ ان کو عمل کے قالب میں بھی ڈھالنے کا ہنر جانتے ہیں۔ وہ جن مشکلات کے بریکرز کو اپنی راہ سے ہٹا کر وزارت عظمیٰ کے منصب تک پہنچے، یقیناً وہ بھی داستان جہد و عزیمت ہے۔ رجب طیب اردگان کو اقتدار کے ایوان میں داخل ہوئے 1.5 اشرہ ہونے کو ہے۔ اس عرصے میں ان کی مقبولیت میں کمی تو کیا آتی، روز بروز اور لمحہ بلمحہ اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یقیناً یہ ان کی اس شاندار کارکردگی کا صلہ ہے جو اقتدار سنبھالنے کے بعد سے وہ دکھاتے چلے آ رہے ہیں۔ پس اقتدار کے اس طویل تجربے کے دوران رجب طیب اردگان نے یہ محسوس کیا کہ پارلیمانی نظام کے مقابلے میں صدارتی نظام ترک ملت کے مسائل حل کرنے، ان کا معیار زندگی بلند کرنے، سماج کو مستحکم کرنے، سیاست و معیشت کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے اور دفاع و سلامتی کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے زیادہ مؤثر ہے۔ مسلسل مشاورت اور اقوام عالم کے سیاسی نظاموں کے جائزے کے بعد اب وہ اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ ترکی کو پارلیمانی کے بجائے صدارتی نظام میں ڈھالنا ہی زیادہ مفید ہے۔ گزشتہ انتخابات کے دوران بھی ان کا یہی خیال تھا، تاہم انہیں اتنا وقت نہ ملا کہ وہ اپنے اس خیال و نظریے کو عوام تک پہنچا کر رائے عامہ کو اس کے حق میں ہموار کر سکیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ باوجود انہیں 50% سے زائد ووٹ ملنے کے سیاسی نظام کو حسب منشا تبدیل کرنے کا اختیار نہیں مل سکا۔ لیکن طیب اردگان عمل کے خوگر ہیں، وہ تھک کر نہیں بیٹھے۔ انہوں نے اپنی قوم کی بہتری کے لیے جو کچھ سوچا تھا، حسب منشا ووٹ نہ ملنے پر مایوس ہو کر اس سے دستبردار نہیں ہوئے، بلکہ اس کے بجائے انہوں نے عوام کو آگاہی دینے کی راہ اپنائی۔ اگرچہ صدارتی انتخابات کے دوران کمالسٹ اور لبرل اپوزیشن گروپوں اور عالمی میڈیا نے مسلسل اس بات کا پروپیگنڈا کیا کہ طیب اردگان دراصل نظام کی تبدیلی سے سارے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے کر مطلق العنان سلطان بننا چاہتے ہیں، پس اس پروپیگنڈے کا یقیناً اتنا اثر ضرور ہوا کہ انہیں آئین کے بدلنے کے لیے مطلوبہ ووٹ نہیں مل سکے۔ صدارتی انتخاب میں کامیابی کے بعد طیب اردگان اور ان کی ٹیم نے قوم کو ایجوکیٹ کرنے کا سلسلہ شروع کیا اور ترقیاتی کاموں کے ساتھ ساتھ صدارتی نظام کے متعلق عوام کے شکوک و شبہات دور کرنے کے لیے ملک کے طول و عرض میں عوامی جلسوں اور تقریبات کا آغاز کر دیا۔ بالآخر جنوری 2017 میں ترک پارلیمنٹ نے ملک کا سیاسی نظام بدلنے کے لیے عوامی ریفرنڈم کے انعقاد کی منظوری دے دی، اور اس کے ساتھ ہی 16 اپریل کو پارلیمانی نظام کی جگہ صدارتی نظام لانے کے لیے عوامی ریفرنڈم کی تاریخ بھی مقرر کر دی گئی۔ ریفرنڈم کی تاریخ طے ہونے کے بعد نظام کی تبدیلی کے حامیوں اور مخالفین نے اپنے اپنے موقف کی وضاحت کے لیے بھرپور عوامی مہم شروع کر دی ہے، اور اس وقت ترکی میں سیاسی درجہ حرارت نقطہ عروج کو چھو رہا ہے۔ کمالسٹ گروپ ریفرنڈم کی راہ روکنے کا آخری حربہ آزمانے کے لیے آئینی عدالت چلا گیا ہے، لیکن اسے وہاں سے کامیابی کی توقع نہ ہونے کے برابر ہے۔ جبکہ دوسری طرف ترک رہنماؤں نے ان یورپی ممالک میں بھی حسب دستور مہم شروع کر دی ہے جہاں پر 1 کروڑ کے قریب ترک باشندے رہتے ہیں، مگر سب سے پہلے آسٹریلیا نے ترک رہنماؤں کے اس جائز سیاسی حق کی مخالفت کی، اور اس کے بعد جرمنی کی ایک ریاست نے بھی پابندی لگا دی، اور اب ہالینڈ نے اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر ترک خاتون وزیر فاطمہ بتول کو ایک سیاسی تقریب میں شرکت سے نہایت غیر معقول انداز میں روک کر انہیں مجرموں کی طرح سفارت خانے تک محدود رکھا، جس پر مرد آہن رجب طیب اردگان نے ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے ہالینڈ کے ساتھ تمام روابط منقطع کر کے اس کی اوقات یاد دلا دی ہے۔
پس ترکی کی موجودہ سیاسی حالات میں ہر انصاف پسند کی یہی خواہش ہے کہ ترکی اپنی سیاسی زندگی کے اس اہم ترین مرحلے سے بھی بخیر و خوبی سرخرو ہو کر نکلے، تاکہ پہلے سے زیادہ ترقی اور استحکام اس کا مقدر بن سکے۔ وصال اردو، حق کا راہی